अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुल्क की माया नाज फनकारा नाइला जाफरी के हवाले से। नाइला जाफरी गुज़िश्ता बरसों से अलील हैं और कैंसर का जो है वो शिकार हुई और बड़ी बहादुरी से अपना इलाज करवा रही हैं। जब मेरी इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात हुई तो मैं ये देखकर हैरान हो गई कि वो बिल्कुल बदल गई थी। वज़न हार्डली 50 kg रह गया था, सर पे बाल ख़त्म हो गए थे, ग्रे रंग के थोड़े से बाल थे, बहुत नजीफ हुई हुई थी, बीमार हुई हुई थी, लेकिन इतनी जिंदा दिल कि जब तक हम साथ रहे, हंसते रहे, बातें करते रहे। हालांकि डॉक्टर ने उनको ये भी बताया था कि उनकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई, लेकिन मैंने उनको मुस्कुराते हुए देखा और जुर्रत के साथ इस चीज़ का मुकाबला करते हुए देखा। मैंने उनको ये बहुत कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर से अपील कर देते हैं, इमरान खान से, कि आपका शौकत खानम मेमोरियल में जो है वो इलाज हो जाए, या हम सारे लोग मिल के जो है आपके लिए इलाज में जो है कंट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन वो इतनी खुददार हैं कि उन्होंने इस चीज़ से मना किया। वो ये कहती हैं कि मैं आर्मी फैमिली से हूँ और हमारी फैमिली में जो है ये है ही नहीं कि हम किसी से कुछ भी मदद लें। लेकिन ये है कि उन्होंने बहुत बहादुरी से अपना इलाज करवा रही हैं। कीमोथेरेपी की वजह से ये हुआ कि उनके सर के बाल बिल्कुल ख़त्म हो गए, बहुत कमज़ोर हो गई, तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो कराची से जो है वो गिलगित मुंतकिल हो जाएंगी और वहाँ पर रहेंगी ताकि पुरफज़ा मकाम पे उनके ऊपर अच्छा असर पड़े। लेकिन वहाँ पे उनके साथ अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि वो रेंट दे चुकी थी, लेकिन मालिक मकान ने ज़बरदस्ती उनसे मकान खाली करवाने की कोशिश की, उन पे हमलावर होने की कोशिश की, जो कि बहुत अफसोसनाक बात है कि एक बीमार खातून जिनकी कीमोथेरेपी हो रही हो, जो कैंसर पेशेंट हों, उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाएँ, उन्हें धमकाया जाए। तो इस चीज़ ने उन्हें बोलने पर मजबूर किया और ये बड़ी बेहिसी है वहाँ के लोगों की कि वहाँ पर एक मेहमान आकर ठहरी हुई हैं कराची से और ये चाहती हैं कि वो सेहतमंद हो जाए और वहाँ के लोग जो हैं वो इस तरह का सलूक करें कि उनको डराएं धमकाएं या इस चीज़ पे मजबूर करें कि वो घर छोड़ दें, जबकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो है किया हुआ था उनके साथ वर्बल और किराया भी दिया हुआ था। पाकिस्तान का बच्चा उनको जानता है, बहुत से ड्रामास में काम कर चुकी हैं, सफ़े अव्वल की अदाकारा रहीं। फिर जाहिर सी बात उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो वो थोड़ी किनारा कशी कर ली, लेकिन अभी भी वो बहुत से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं ताकि वो जो है अपने इलाज के लिए जो है पैसे आराम से इकट्ठे कर सकें और उन्हें किसी से मदद नहीं लेनी पड़े। लेकिन मैं ये हुकूमत से कहूँगी कि वो हमारा असासा है और हुकूमत को इस तौर पर उनकी मदद करनी चाहिए। और इस वक्त जो वो फेस कर रही हैं, मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ, आप वीडियो में देखेंगे किस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ और किस तरह से उनको धमकाया गया। लेकिन वो एक बहादुर खातून है, उन्होंने बहुत कानून का सहारा लेते हुए इस चीज़ को फेस किया और इस वक्त हुकूमत को जो है वो खुद वफाकी हुकूमत को और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को एक्शन लेते हुए उन्हें प्रोटेक्शन देनी चाहिए। आप वीडियो देखिए। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हो कि मां सामान घसीट के फेंकेंगे बाहर? इधर आओ, इधर आओ जरा। क्या कह रहे हो? हम भी वीडियो बनवा सकते हैं। बोलो, फिर बोलो, क्या बोलो? खबरदार जब हमने हाथ लगाया तो ये रिकॉर्ड हो रहा है। अभी मेरी गाड़ी खड़ी हुई है और ये पत्थर आ रहे हैं यहाँ से, ये मेरे पर पत्थर फेंके जा रहे हैं ताकि ये मेरा मकान खाली करा सके जबरदस्ती मुझसे। ये इतना बड़ा पत्थर है, ये हाथ से भी बड़ा पत्थर है ये, और छोटे पत्थरों के अलावा जो दो बड़े पत्थर फेंके गए वो ये है। ये गाड़ी खड़ी है और ये गेट से पत्थर फेंके गए उछाल के। जी, वीडियो आपने देखी। अब जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी इसमें उनका पैगाम है और वो सारी तफसीलात बता रही हैं कि किस तरह से वहाँ पे क्या हुआ और एक कैंसर की मरीज़ा के साथ जो इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं, बीमार हैं, उनके साथ ये सलूक करना, मुझे गिलगित के लोगों पर बहुत अफसोस हुआ है कि वो किस तरह के लोग हैं कि एक निहत्ती अकेली खातून के साथ उन्होंने इस तरीके से किया, जो कि बीमार भी हैं। तो मुझे बहुत इम्पैक्ट मुझ पर बहुत बुरा पड़ा कि क्या उस इलाके के लोग इस तरह के हैं कि वो आने वाले मेहमानों के साथ और बीमार लोगों के साथ जो सेहतमंद होने के ख्वाहिशमंद है उनके साथ ऐसा सलूक करते हैं। नाइला जाफरी इस वीडियो में जो बता रही हैं, आप देखिए कि क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाइला। टोटल केस की तफसीलात जो कोर्ट को फराहम की गई हैं सबूतों के साथ वो ये हैं। 4 महीने अप्रैल, मई, जून, जुलाई का किराया वसूल करके
اور مئی میں رمضان تھا، ظاہر بڑی مشکل سے 2 مہینے میں میں سیٹ کر پائی تھی. تیسرے مہینے جولائی کی 21 تاریخ کو مجھے نوٹس بھیجا گیا 9 دنوں میں مکان خالی کرو، اور وربلی کہا گیا نہیں تو تمہارا سامان کھینچ کے باہر پھینک دیں گے. وجہ مکان کسی کو بیچ دیا ہے، نوٹس ہے، مطلب وہ آن ڈاکیومنٹ مکان بیچ دیا ہے، اب کرایہ دگنا کرو، دگنے سے زیادہ 25,000 دو ورنہ مکان خالی کرو. کہ خالی کر دیں گے، اب رہنا بھی نہیں ہے ہمیں، لیکن مکان ملنے تک تو کوئی نہیں دھمکیاں دے کے تو کوئی نہیں نکال سکتا نا. میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، مسافر ہوں، اکیلی ہوں، عورت ہوں. ایمان میرا کمزور نہیں ہے، ایمان کی طاقت میرے پاس اتنی مضبوط ہے کہ میں کسی بھی ظلم کے خلاف ڈٹ سکتی ہوں. اچھا، ریزن یہ بھی نہیں تھی، یہ بہت چھوٹا سا واقعہ ہے کیونکہ یہاں پہ رہنا بھی نہیں ہے، جگہ بھی اچھی نہیں ہے، گرینری نہیں ہے. اتنی دور آنے کا مقصد ویرانے میں اور چٹیل جگہ پہ اور ڈسٹ میں رہنا نہیں ہوتا ہے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے بمشکل بس تھوڑے دنوں کے لیے میں خود ہی ٹھہری تھی، نیا گھر ملنے تک شفٹ ہو جانا تھا. یہ سمجھ رہے تھے مجھے دھمکا کے کمزور کو ایسے نکال کے پھینک دیں گے، 1 مہینے کا کرایہ بھی ہضم کر جائیں گے. میں نے اسٹینڈ صرف اس لیے لیا کہ گلگت میں اس طرح کا رویہ بہت عام ہے، کرمنل بیہیویئر جسے کہتے ہیں. مائنڈ سیٹ بہت عام ہے کیونکہ لا انفورسمنٹ اتنی نہیں ہے، لوکل گورنمنٹ کافی ویک ہے، اور جرگہ سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. فیصلے بالا بالا ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں میں میرا خاندان تو میں یہ تو وہ بہت ہے. برائیاں کہاں نہیں ہوتی، ہر جگہ ہوتی ہیں، ہر سوسائٹی میں ہر 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن باہر پتہ چل جاتا ہے. میری صرف آواز یہ ہے کہ دیکھیں آپ جو ہو رہا ہے کم از کم اس کو رپورٹ کریں اور سچ کو دنیا کے سامنے لائیں. یہ بہت ضروری ہے. یہ چیزیں، یہ تو بہت چھوٹے مسائل ہیں، بہت بڑے مسائل اس وقت یہاں پہ گلگت میں پنپ رہے ہیں، جس کے اوپر بہت ساری NGOs اور لوگ کام کر رہے ہیں. ان کی آوازیں تک دبا دی جاتی ہیں، ان کے اوپر کیسز کر دیے جاتے ہیں. تو مجھے تو پتہ تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں جانتی ہوں. میں تو صرف اس رویے کی نشاندہی کری. یہ تو ان لوگوں نے، میرے بھی کچھ اس میں آرٹسٹ شامل ہیں، اپنا قبیلہ شو کر دیا ہے. بیسکلی یہ اپنے آپ کو خود ایکسپوز کر رہے ہیں کہ ان کا قبیلہ کون سا ہے. ایک ایسی عورت جو 6 مہینے پہلے بھی ڈاکٹر اور ہاسپٹل اور مری ہوئی، کیمو کے بعد کے بال ہیں، گنجا ہونے کے بعد ان کے مکان پہ قبضہ کرنے کی سوچے گی. یہ اپنی طرح سوچ رہے ہیں، یہ مجھے سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کے قبیلے کی ہوں، مکان پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں گی. نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. کاش کہ یہ اس وقت پہ آئیں کہ جب ان کو صرف 6 گز کی فکر ہو اور وہی سامنے نظر آ رہا ہوں. یہ سمجھ بھی نہیں شاید سکتے ہیں اس معاملے کو. میرے لیے، ان کے لیے صرف دعا ہے کہ وہ رب اللہ شاید تب یہ سمجھ پائے میری کیفیت کو کہ کیا ہے. میں نے قبضہ نہیں کرنا، میرا بلڈ لائن وہ نہیں ہے. ان کا یہ اپنا قبیلہ شو کر رہے ہیں، اپنی سوچیں بتا رہے ہیں. میری بلڈ لائن ریناؤنڈ، جن کے اوپر بکس لکھی گئی ہیں، مجاہدوں کی ہے، فوجیوں کی ہے، وطن پہ قربان ہونے والوں کی ہے، وطن پہ جان دینے والوں کی ہے، سچ اور حق کی آواز بلند کرنے والوں کی ہے. اچھا، اب اس سارے سچویشن کے بعد گلگت بلتستان کے وہ اچھے لوگ جن کے دل میں درد ہے اور جو سمجھ سکتے ہیں اور جو وکٹم رہ چکے ہیں اس ساری سچویشن کا کسی نہ کسی طور پہ، سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے اپروچ کیا ہے، اپنی ہیلپ کی، اپنی مدد کی، مجھے ایشورنس دلائی ہے، اور 2-3 جگہیں بھی سامنے آئی ہیں. میں دیکھتی ہوں انشاءاللہ. میں نے تو جانا ہی تھا، اللہ نے مجھے موقع فراہم کیا. آواز میں نے اٹھانی ہے اس وادی میں ہونے والے ظلم کے خلاف، مظلوموں کی ان آوازوں کے خلاف جن کو دبا دیا جاتا ہے. یہ میٹر نہیں کرتا، دس از ناٹ دا کیس. یہ تو کیس ہے ہی نہیں، کیس تو کچھ اور ہے. اور مجھے ڈرا کے دھمکا کے، پانی بند کر کے، بجلی کاٹ کے، ٹیلی فون لائن کاٹ کے، گیس دبا کے خارج کر کے، اینڈ واٹ ناٹ، گیزر خراب کر کے، پتہ نہیں کیا کیا. مجھے دھمکایا نہیں جا سکتا تھا. دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو پروو دیم. وہ میں کر چکی ہوں. پیسہ میرا کوئی نہیں کھا سکتا تھا. جتنے پیسے دیتے ہوتے 8 دن ہوئے ہیں آج. میری جو پیسے میں سے 4 مہینے پہلے لیے گئے تھے اس کو مکمل ہوئے ہوئے، اور یہ فساد 1.5 مہینے سے چل رہا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی اپنی عقلیں کام کر رہی ہیں تو ان کو ذرا دیکھ لینا کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے لوگ کس طرح بیہیو کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. کرتے ہیں، دیٹس نارمل. پلیز رپورٹ. میرے پر بہت دباؤ تھا اور ہے کہ کورٹ سے بالا میں فیصلہ کروں. میرا ایک پرابلم ہے، میں چاہتی ہوں اس زمین پہ قانون کی آواز بلند ہو، وہ متحرک ہو،
وہ جاگ جائے، تھانوں کا جو سویا ہوا قانون ہے وہ جاگ جائے، اپنی ڈیوٹیز ادا کرے. جو پیسہ ان کو ہم لوگ ٹیکس پے کر کے کر رہے ہیں، اس بیماری میں بھی میں ٹیکس پے کر کے کر رہی ہوں، مطلب جو بھی خریدتے ہیں پیٹرول اور سب پہ ٹیکس جاتا ہے، ان کے پیسے سے ان کی تنخواہیں ہیں. یہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. جگہ بہت اچھی ہے، لوگ بہت اچھے ہیں، اور ان گندے لوگوں کو، ان کرمنلز کو ہمیں میرا خیال میں ایسی مثال دینی چاہیے کہ آگے لوگ اس طرح کی زیادتی نہ کر سکیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. مجھے بہت بدنام بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سبحان اللہ. تھینک یو سو ویری مچ. آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کروں گی اور میرا رب اپنا کرے گا. جی، آپ نے ان کی تمام باتیں سنی. یہاں پہ میں اپنی طرف سے حکومت کو یہ کہوں گی، کیونکہ نائلہ جعفری تو اپنے لیے کبھی آواز نہیں اٹھاتی، میں حکومت سے کہوں گی، آرمی سے کہوں گی کہ ان کو جو ہے پروٹیکشن دی جائے، ان کے علاج معالجے پہ توجہ دی جائے. وہ بالکل تنہا ہیں دنیا میں، ان کا خیال رکھا جائے. ان کو اس چیز کا احساس نہ ہو کہ وطن کی جتنی انہوں نے خدمت کی ہے ڈرامہ انڈسٹری میں، کہ لوگ انہیں بھول گئے ہیں. ان سے سب بہت پیار کرتے ہیں، سب ان کا بہت خیال رکھتے ہیں. اس واقعے میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو قراروا کی سزا ملنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے علاج معالجے کے حوالے سے حکومت کو ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ان کے لیے کمفرٹیبل طریقے سے علاج ہو سکتا ہے. وہ اکثر بائی روڈ ٹریول کرتی ہیں گلگت سے کراچی. دس از ویری پینفل فار آئی تھنک فار ہر کہ اس طریقے سے وہ کرتی ہیں، لیکن بہت باہمت خاتون ہیں کیونکہ آرمی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، تو بہت اچھے طریقے سے اپنی چیزوں کو ڈیل کر رہی ہیں. لیکن یہ جو سب ہوا بہت افسوسناک ہے، اور میں حکومت سے یہ کہوں گی کہ اس پہ فوری طور پہ ایکشن لیں. اور نائلہ جعفری کے لیے بہت سارا پیار اور بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ نائلہ آپ لوگوں کو جلد صحت یاب کریں، اور اس طرح کے لوگوں کو اللہ ہدایت دے، اور اس طرح کے لوگوں کے شر سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور حکومت فوری طور پہ اس معاملے میں مداخلت کرے اور انہیں پروٹیکشن دے. مجھے جبیرہ صدیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.